بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو دلوں کے بھید جانتا ہے، اور درود و سلام ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کی صحبت نے صحابہ کو روشنی دی اور جن کی ازواج کو اللہ نے امہات المؤمنین کا مقام عطا فرمایا۔ آج ہم بات کریں گے اس ہستی کی جو علم، وفا، شجاعت اور تقوی کی علامت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ نسب اور خاندان: حضرت عائشہ کا تعلق قریش کے معزز ترین گھرانے سے تھا۔ آپ کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام کے پہلے خلیفہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ترین ساتھی تھے۔ آپ کی والدہ کا نام رومان تھا، جو خود بھی نیک اور مومنہ خاتون تھیں۔ نکاح اور مقام: حضرت عائشہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا، تاکہ دین کے وہ پہلو امت تک پہنچے جو صرف ازواج رسول ہی بیان کر سکتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ سے خاص محبت تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، تم مجھے تمام عورتوں سے زیادہ محبوب ہو۔ حضرت عائشہ کو اللہ نے زبردست حافظہ، ذہانت اور علم عطا فرمایا تھا۔ آپ نے 2000 سے زائد احادیث روایت کی۔ علم حدیث، فقہ، طب اور شعر میں بھی مہارت رکھتی تھیں۔ صحابہ کرام اور تابعین بڑے بڑے مسائل میں آپ سے رجوع کرتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں، ہم نے دین کے مسائل میں حضرت عائشہ سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی نہیں پایا۔ عفت اور پاک دامنی کا مقام: واقعہ افک میں حضرت عائشہ پر جھوٹا الزام لگایا گیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی برات نازل فرمائی۔ یہ سورۃ النور کی آیات 11 تا 20 میں موجود ہے، جو قیامت تک ان کی پاک دامنی کی گواہی ہیں۔ شجاعت اور قیادت: حضرت عائشہ نہ صرف علم میں آگے تھی، بلکہ امت کے اجتماعی معاملات میں بھی ان کا کردار نمایاں تھا۔ آپ نے اسلام کے اہم دوروں میں رہنمائی کی اور خواتین کے حق میں آواز بلند کی۔ علم کی پیاس اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا سوالات کرنے کی عادت رکھتی تھیں تاکہ دین کو مکمل سمجھ سکیں۔ یا رسول اللہ، اگر میں شب قدر کو پالوں تو کیا دعا مانگوں؟ رسول اللہ نے فرمایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ عدد سے ان کی علمی جستجو اور امت کو سکھانے کی نیت ظاہر ہوتی ہے۔ 2. سب سے زیادہ عبادت گزار بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا قیام کرتی تھیں اور دن کو روزے رکھا کرتی تھیں۔ ان کے گھر میں سادگی اور زہد کا ماحول تھا، حتیٰ کہ کئی دن چولہا نہ جلتا۔ علم میں صحابہ بھی آپ سے رجوع کرتے تھے۔ حضرت عمر اور حضرت علی جیسے جلیل القدر صحابہ بھی بعض اوقات دینی مسائل میں حضرت عائشہ سے مشورہ لیتے تھے۔ حضرت عروہ بن زبیر فرماتے ہیں، میں نے علم فقہ، طب اور شعر میں حضرت عائشہ سے پڑھ کر کسی کو نہیں پایا۔ خواتین کی فکری رہنما: ایک عورت نے حضرت عائشہ سے عورتوں کے مخصوص مسائل پر سوال کیا۔ صحابہ میں جھجک ہوتی تھی، لیکن حضرت عائشہ نے کھل کر سمجھایا کہ دین میں حیا کا مطلب سچائی چھپانا نہیں۔ 6. وصیت کے وقت کی عاجزی: حضرت عائشہ نے اپنی وفات سے پہلے وصیت کی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے والد کے ساتھ دفن نہ کیا جائے، کیونکہ میں اپنے عمل سے ان کے برابر نہیں۔ مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان بقیع میں دفن کیا جائے۔ یہ ان کی عاجزی اور تقوی کی بلند مثال ہے۔ رسول اللہ کی آخری بیماری اور وفات: نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات حضرت عائشہ کے حجرے میں انہی کی گود میں ہوئی۔ آپ فرمایا کرتے تھے، میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ میرا آخری وقت عائشہ کے گھر اور اس کے ہاتھوں میں ہو۔ بس فتنوں کے دور میں احتیاط: جب سیاسی فتنے بڑھنے لگے، حضرت عائشہ نے اپنی رائے دی، مگر بعد میں افسوس کا اظہار کیا، اگر مجھے آج کا علم پہلے ہوتا تو میں کبھی نہ نکلتی۔ یہ ان کی بصیرت اور امت کی اصلاح کے لیے درد کو ظاہر کرتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سلام رسانی: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، یہ جبرائیل ہیں تو وہ سلام کہہ رہے ہیں، بس پر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بس پر میں انہیں نہیں دیکھ رہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان پر سلامتی ہو۔ سادگی کا عملی نمونہ: حضرت عائشہ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کبھی دن مسلسل پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملا، اکثر اوقات کھجور اور پانی ہی ہوتا۔ آپ کی زندگی سادگی، قناعت اور صبر کی مثال تھی۔ 12 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سب سے قریب: نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ۔ پھر پوچھا گیا، مردوں میں؟ تو فرمایا، اس کے والد ابو بکر سے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ حضرت عائشہ کا مقام روحانی و گھریلو دونوں اعتبار سے بلند تھا۔ قرآن کی گواہی امہات المؤمنین: سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یعنی نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نہ صرف علم کی ماں تھیں بلکہ امت کی روحانی ماں بھی۔ 19 عورتوں کی رہنما۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نہ صرف علم کی ماں تھیں بلکہ امت کی روحانی ماں بھی۔ عورتوں کی رہنما۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواتین کو دین سکھانے کے لیے خصوصی توجہ دیتی تھیں۔ آپ نے کئی بار فرمایا، عورتیں اگر دین نہ سمجھیں گی تو نسلیں بھی دین سے دور ہوں گی۔ 19 بہترین راویہ ہے۔ بہترین راویہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2238 روایت کی۔ ان میں سے کئی ایسی تھیں جو صرف وہی بیان کر سکتی تھیں کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی رازدار تھی۔ 19 بہترین راویہ حدیث عدالت میں حق گوئی۔ اگر کوئی صحابی یا تابعی غلط فتویٰ دے دیتا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً درستگی فرماتے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہوتا۔ ان کی علمی جرات پوری امت کے لیے مشعل راہ ہے۔ 19 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نیند۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین بھی ہوئی کیونکہ وہیں آپ کا وصال ہوا تھا۔ حضرت عائشہ نے طویل عمر پائی اور خلافت راشدہ کے بعد کے ادوار میں بھی دین کی خدمت جاری رکھی۔ آپ نے مدینہ منورہ میں وفات پائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ آپ اور حضرت عائشہ کی شخصیت کا خلاصہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب زوجہ، علم و فہم کی روشن علامت، حیا و پاکیزی کی مثال، خواتین کے لیے عملی نمونہ اور قرآن کی روشنی سے منور خاتون۔ اختتام۔ چینل ناموس ٹاک پر ہم ایسی عظیم ہستیوں کے کردار کو زندہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں جنہوں نے دین اسلام کو عمل، قربانی اور علم سے مضبوط کیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری آئندہ نسلیں اپنی اصل پہچان کو جانیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ناموس ٹاک کو سبسکرائب ضرور کریں۔